السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ نے پچھلی چوتھی قسط میں سنا تھا کہ معصوم جمیلہ اور کمسن جمیلہ کی ماں نے اپنے شوہر سے رحم کھانے کی بات کہی تھی۔ قیس نے کڑک کر کہا، کبھی نہیں سلمیٰ، ہرگز نہیں، یہ واہیات باتیں چھوڑو، اٹھو، دیکھو جمیلہ سامنے کھڑی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے، پرسوں وہ زندہ دفن کر دی جائے گی، آج ہی سے اسے آراستہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے قیس وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس وقت اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھیں غم و حسرت میں غرق تھیں۔ وہ حسرت کا مجسمہ پے کر غم اور تصویر بنی ہوئی تھی۔ غم کی وجہ سے حلقوم کے اندر سانس گھٹ رہی تھی۔ اس کے 10 بچے ہوئے تھے، بدقسمتی سے 200 لڑکیاں ہوئی تھیں۔ 9 لڑکیاں زندہ دور کر دی گئی تھیں، انتہائی سنگ دلی اور کمال بیداری سے زندہ دفن کر دی گئی تھیں۔ ایک لڑکی رہ گئی تھی، اس نے اس پر صبر کیا تھا، مگر اب وہ کبھی اس کی آغوش و شفقت سے نکال کر موت کی گود میں دی جائے گی۔ اس دل شکن اور جاکسی کے کارن خبر سن کر وہ جس قدر بھی غمگین ہوتی حق بجانب تھا۔ جب قیس چلا گیا تو جمیلہ سلمیٰ کے پاس آئی۔ اس نے آتے ہی کہا، امی جان، تم خاموش کیوں ہو؟ آپ ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کیوں رہی تھی؟ آج میرے ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ جمیلہ کو اپنی چھاتی سے لگا کر بھینچا، خوب پیار کیا۔ پیار کرتے وقت وہ روتی رہی۔ جمیلہ نے حیران ہو کر پوچھا، امی جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ آج تم کو کیا ہو گیا ہے؟ غم زدہ سلمیٰ نے پھر بھری ہوئی آواز میں کہا، میری بیٹی، میرے دل کے ٹکڑے، کاش تم عرب میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، اس عرب میں جو وحشیانہ بربریت کا مرکز ہے، جہاں لڑکیاں زندہ دفن ہونے کے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ آؤ میری جان، تو فنا کی گود میں جانے والی ہے۔ یہ کہتے کہتے سلمیٰ بے چین ہو گئی، بے اختیار اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر جمیلہ تڑپ گئی۔ اس نے کہا، امی جان، اگر آپ روئیں گی تو میں بھی رونے لگوں گی۔ یہ جملہ سن کر اگرچہ سلمیٰ نے اس کے سامنے سب کچھ کہہ دیا تھا، مگر وہ کچھ نہ سمجھ سکی تھی۔ شان میں اس سے وہی بات کہہ گئی جو اکثر بچے کہا کرتے ہیں۔ سلمیٰ جمیلہ کی بات سن کر چونک پڑی۔ اس نے سوچا کہ اس کے رونے سے واقعی جمیلہ بھی رونے لگے گی۔ اسے اس قدر محبت تھی کہ وہ اسے روتا ہوا دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھے اور سرد بھری آنکھوں سے کہا، میری قرۃ العین، اب میں روؤں گی نہیں، تو اپنا دل آزار نہ کر۔ اگرچہ سلمیٰ نے رونا بند کر دیا تھا، مگر اس کے دل کا اب بھی وہی حال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ اور معصوم جمیلہ کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، خوب پیار کیا، اس کی منور پیشانی پر بوسے بازی کی جھڑی لگا دی۔ کچھ دیر کے بعد سلمیٰ گھر کے کام کاج میں لگ گئی اور جمیلہ کھیلنے لگی۔ قیس باہر چلا گیا۔ آج سلمیٰ کا دل کسی کام میں بھی نہ لگتا تھا۔ جب وہ جمیلہ کو دیکھتی یا جب اسے یہ خیال آتا کہ جمیلہ صرف 2 ہی دن کی مہمان ہے، تو کلیجہ منہ کو آ جاتا، سینے پر گھونسا لگتا، آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ ضبط کرتی اور جمیلہ کی طرف سے منہ پھیر لیتی، آہ، اور سرد بھری نظروں سے آہ کرتی، اور پھر کسی کام میں مصروف ہو جاتی۔ بڑے کرب و بے چینی اور غم و فکر سے 2 دن اور اس سے دوسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جمیلہ کو نہلایا گیا۔ نہلا دھلا کر بال سکھائے گئے، سر میں تیل ڈالا گیا اور کنگھی کر کے چوٹی گوندھی جانے لگی۔ معصوم جمیلہ خوش ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر معصوم تبسم کھیل رہا تھا۔ غریب لڑکی کو معلوم نہ تھا کہ اسے موت کی آغوش میں دینے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اس وقت بہت سی عورتیں گھر میں جمع ہو گئیں اور سب ثواب سمجھ کر جمیلہ کی آرائش میں مصروف ہو گئیں۔ تمام عورتیں خوش ہو رہی تھیں، اگرچہ غمزدہ تھی تو وہ سلمیٰ تھی۔ وہ کیسے خوش ہوتی؟ جس بچی کو اس نے پالا تھا، بڑی حفاظت سے پرورش کیا تھا، کہ آج وہ زندہ درگور کی جانے والی ہے۔ اس کا دل رو رہا تھا، کلیجہ دھڑک رہا تھا، جسم کا بند لرز رہا تھا، چہرے پر حسرت برس رہی تھی۔ غم نے تمام بدن کا خون قطرہ قطرہ چوس لیا تھا۔ جمیلہ کی چوٹی گوندھ کر
یمنی ریشم کے کپڑے پہنائے گئے۔ وہ خوبصورت بچی تھی۔ بننے سنورنے کے بعد اس کے اندر اور بھی حسن کی خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ جب آفتاب ڈھک گیا تو قیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے۔ اس زمانے میں عربوں میں پردے کا رواج نہ تھا۔ عورتیں مردوں میں اور مرد عورتوں میں ملے جلے رہتے تھے۔ قیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب معزز اور صاحب اثر معلوم ہوتے تھے، متمول بھی تھے۔ ابو لہب، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سہمی، عتبہ بن ربی، ابو جہل، ابو سفیان بن صرف اور سب ہی پیسے والے لوگوں میں سے تھے۔ یہ روسا عرب کہلاتے تھے۔ ان کے ساتھ ابرش بھی تھا۔ یہ سیدھے جمیلہ کے پاس پہنچا۔ جمیلہ کے گرد عورتوں کا مجمع تھا۔ سب عورتیں ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ ابرش نے آگے بڑھ کر جمیلہ کو دیکھا۔ جمیلہ حسن و جمال کی تصویر بنی ہوئی نوکلی کی طرح سے دکھ رہی تھی، لہذا ابرش آگے بڑھا۔ معصوم بچی تھی۔ بڈھا کاہن اس سے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ دیر ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھتا رہا۔ جمیلہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ابرش نے قیس سے مخاطب ہو کر کہا، قیس، ایسی ہی بچی کی قربانی کی ضرورت تھی۔ پاک حبل کی قسم، تم کو اور آنے والے فتنے کو دنیا یاد رکھے گی۔ اب ابرش نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ، خشک جھریوں والے گال، جمیلہ کے آس پاس ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ایسا لگتا تھا جیسے اسے بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، بیٹا، تیری قربانی مصائب کا خاتمہ کر دے گی۔ جمیلہ کمسن اور نادان تھی۔ وہ ابرش کا مطلب نہ سمجھ سکتی، بھولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابرش نے قیس سے مخاطب ہو کر کہا، قیس، اس کو لے چلو۔ قیس نے کہا، جمیلہ چلو۔ جمیلہ نے دریافت کیا، کہاں چلوں ابا جان؟ قیس نے کہا، ہمارے ساتھ۔ جمیلہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چلی۔ اس کے پیچھے تمام عورتیں، سارے مرد چلے، مگر نہ چلا گیا تو سلمیٰ سے۔ وہ گھر کے دروازے تک ساتھ آئی اور دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ جب سب باہر چلے گئے تو اس نے ایک آہ بھری آواز نکالی جس میں ارتعاش تھا پیدا ہوا۔ اس نے سنبھلنا چاہا مگر سنبھل نہ سکی، غش کھا کر گری۔ مکان کے اندر کوئی بھی ایسا فرد نہ تھا جو غمزدہ سلمیٰ کو اٹھاتا۔ قیس کے مکان کے سامنے سینکڑوں آدمی کھڑے تھے۔ بہت سی عورتیں دف لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ ان عورتوں اور مردوں میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ جس وقت جمیلہ کو انہوں نے دیکھا، فوراً حبل کی جے، لات کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ عورتوں نے دف بجا کر گیت گانا شروع کر دیا۔ ان گیتوں میں بتوں کی تعریف تھی، عرب اور عرب کے تمام قبائل کی تعریف تھی۔ اب اس مجمع میں جلوس کی صورت اختیار کر لی۔ سب سے آگے ابرش، ایک ہاتھ میں کھوپڑی، ایک ہاتھ میں لمبی ہڈی لیے ہوئے، مالا پہنے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کے پیچھے کاہنوں، اعراف کی جماعت تھی۔ یہ سب لوگ لمبے اونی جبے پہنے ہوئے تھے جو اس قدر لمبے تھے کہ زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ ہاتھوں میں مختلف اعضائے انسان کی ہڈیاں تھیں۔ سب نہایت مکر و خوف زدہ کی صورت میں تھے۔ سب نہایت مکروہ اور خوفناک صورت میں تھے۔ ان کے پیچھے پجاریوں کا گروہ تھا جو گھڑیال اور تالیاں بجا رہے تھے۔ پجاریوں کے پیچھے عورتیں تھیں، سب سے پیچھے تھیں۔ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھیں، زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ اکثر نوجوان عورتیں دف بجا کر گیت گا رہی تھیں۔ ان عورتوں کے حلقے میں معصوم جمیلہ بھی تھی۔ نادان لڑکی اس جلوس کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ عورتوں کے پیچھے معزز، اثرمند اور دولت مند اعرابی تھے۔ یہ سب لوگ بالکل خاموش تھے۔ قیس بن عاصم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے پیچھے عوام الناس تھے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف بتوں کے نام لے کر جے پکارتے تھے۔ اس طرح جلوس مرتب ہو گیا۔ چاہ زمزم کے سامنے پہنچا۔ زمزم کے دونوں طرف نائلہ اور اصحاب دو بت تھے۔ تمام مجمع بتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا تو سب کی پیشانی خاک میں آلودہ تھی۔ اب یہ لوگ شہر سے باہر کی جانب چلے، اسی ترتیب سے چلے جس ترتیب سے یہ یہاں آئے تھے۔ یہاں آ کر مجمع بہت کچھ بڑھ گیا تھا، لہذا بہت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے
جن کی گودوں میں دودھ پیتی بچیاں بھی تھیں۔ بت پرستوں کا یہ گروہ مکے سے باہر نکل کر ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ یہ تمام میدان ایک ریزگار سفید سفید تودوں سے بنا ہوا تھا۔ حد نگاہ تک ریت کا سفید سمندر لہریں لیتا نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ آفتاب غروب ہونے والا تھا، لیکن اس کی تپش اس وقت بہت ہی تمام گرم تھی۔ ترچھی شعاعیں برچھی کی انی کی طرح جسموں میں پیوست ہو رہی تھی۔ ریت اور اس قدر گرم ہو گئی تھی کہ اس کی گرمی بدن جھلسا دیتی تھی۔ ابھی یہ لوگ مکے سے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک 40 سالہ نوجوان اعرابی آتے ہوئے نظر آیا۔ یہ عرب نہایت خوبصورت، بڑے وجیح کمال، شاندار چہرے والے، جسم پسینے سے سرابور تھا۔ عظمت و جلال اس قدر ظاہر تھا کہ ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ جب وہ اس مجمع کے قریب آئے تو ابرش نے انہیں دیکھا، مگر حالات رعب کی وجہ سے نہ دیکھ سکا اور نظریں جھک گئیں، اور وہ اعرابی بڑھتے رہے۔ جب ابو طالب کے قریب پہنچے تو ابو طالب نے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، قرۃ العین، تم اس تیز دھوپ میں ایسی گرمی کے وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اعرابی رک گئے۔ انہوں نے جواب دیا، یا پیارے میں غار حرا سے آ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی جان کو کیوں اس قدر مشقت میں ڈالے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں اپنے صحت کا بھی خیال نہیں ہے؟ جاؤ کسی سایہ دار جگہ پر جا کر آرام کر لو۔ یہ اعرابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اپنے چچا ابو طالب کو سلام کر کے چلے گئے۔ انہوں نے مجمع کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ معلوم کیا کہ مجمع کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ جب آپ دور نکل گئے تو ابرش نے کہا، کس قدر شاندار، کس قدر وجیح، خوبصورت، شریف اور باعظمت انسان ہے۔ حبل کی قسم، میں نے پہلے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا، لیکن انہی کی طرف سے خداؤں کی تجویز کا اندیشہ ہے۔ ایک ضعیف العمر شخص ابرش کے پیچھے، اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ ورقہ عربی زبان کے ماہر تھے، عربی بھی خوب جانتے تھے۔ بولے، توریت، زبور، انجیل والے ان کو سزا دے دیں گے، خود سزا دے دیں گے، ہم فکر کیوں کریں؟ ابرش نے کہا، تم سچ کہتے ہو ورقہ، مگر مجھے خدشہ ہے کہ وہ اسے شاید سزا نہ دے سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں کو سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے بارے میں جانکاری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی کل دوسری نشست پیش کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اسے ضرور سنیے گا، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی وہ اجر نصیب فرمائے جس کی اللہ تبارک و تعالی سے 100% امید ہے۔ آمین ثم آمین۔